جی دوستو، آج بڑے عرصے کے بعد سوچا کہ جو اپنی آپ بیتی ہے اس کا ایک نیا ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تو ہم یمن میں پوسٹڈ تھے اور یمن کی باتیں ہم نے کر لی تھیں۔ تو 1997 میں واپس اسلام آباد میری پوسٹنگ ہو گئی۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نیو یارک سے صنعاء میری پوسٹنگ ہوئی تھی اور کتنا مشکل تھا نیو یارک سے صنعاء جانا، بٹ ان اینی کیس سفارتی زندگی میں جب نوکری کی تو نخرہ کی، اس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم صنعاء پہنچ گئے۔ صنعاء میں تقریباً 1994 سے 1997 تک میں نے وہاں گزارا، کام بھی بہت کیا الحمدللہ، پاکستان کی ایکسپورٹس ہی بڑھائیں جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو پھر 1997 میں واپس آ گیا۔ یہاں پہ مجھے پہلے لگایا گیا ڈائریکٹر، لگایا گیا افغانستان کا انچارج بنایا گیا، اور اس زمانے میں ہمارے ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہوتے تھے افتخار مرشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بڑے ہی زبردست آفیسر تھے، اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت ہی مزہ آیا۔ حالانکہ زیادہ عرصہ میں نے کام نہیں کیا، لیکن جتنا عرصہ بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا، کچھ ماہ ہی تھے ایز ڈائریکٹر افغانستان، لیکن آپ یقین جانیے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بلکہ ان کے ساتھ خصوصی طیارے ہیں، مجھے یاد ہے ہم اس زمانے میں قندھار بھی گئے تھے، کیونکہ نئی طالبان کی حکومت آئی تھی اور اس وقت بڑے مسائل تھے۔ تو 1997 میں ان کے ساتھ شاید نومبر کا مہینہ تھا یا دسمبر کا، آئی ڈو ناٹ ایگزیکٹلی ریممبر ناؤ، لیکن ان کے ساتھ ہم گئے، قندھار گئے، وہاں پہ طالبان کی جو قیادت تھی ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور مجھے یاد ہے کس طرح ایک فرشی محفل تھی، اور مجھے بلکہ پشاور بھی یاد آ گیا اپنا شہر، کس طرح ہم نے وہاں کھانا کھایا اور بڑا پورا ایک دن ہم نے قندھار میں گزارا، بات چیت کی، اور واپس پھر ہم آئے شام رات کے وقت۔ تو پھر افغانستان میں کچھ ماہ ایز ڈائریکٹر افغانستان کام کرنے کے بعد اس وقت ایک پھر فارن سیکرٹری ہمارے آئے شمشاد احمد خان صاحب، تو انہوں نے پھر مجھے ڈائریکٹر ڈس آرمامنٹ لگا دیا۔ یہ 1997 کی آخر کی بات ہے، یا میرے خیال میں یا دسمبر کی شاید یہ بات ہے۔ تو میں پھر ڈائریکٹر ڈس آرمامنٹ لگ گیا، اور پھر 1998 سے لے کر 2001 تک میں پھر ڈائریکٹر ڈس آرمامنٹ رہا وزارت خارجہ میں۔ اور یہ جو 4 سال تھے یہ بڑے انٹرسٹنگ تھے، کیونکہ انہی 4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ مئی 1998 میں بھارت ایٹمی دھماکے کرتا ہے، اور پھر جو 17 دن ہمیں ملے 11 مئی سے لے کر 28 مئی تک، یہ جو دن تھے یہ بڑے پاکستان کے لیے بڑے زبردست اور مشکل ترین دن تھے، کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ ہم اس وقت یہ 5 بجے کی شاید ٹائم تھا رات کا، یا اس سے پہلے تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں پڑ رہا، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی بھارت نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، 3 نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے ہیں 11 کو، اور بڑا پاکستان میں ہلچل مچ گئی کہ بھئی اب ہمیں کس طرح ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ پھر 13 مئی کو پھر انہوں نے ایک دھماکہ اور بھی کیا، تو کل ملا کے 4 یا 5 دھماکے انہوں نے کیے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب ہم فارن آفس میں ہم لوگ سب اب میٹنگ کر رہے تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس میں تھے، اور بھی جو لوگ ریلیونٹ لوگ تھے وہ بھی فارن آفس میں آتے تھے، اور بڑا اس زمانے میں بہت ایکٹیویٹی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب چونکہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کر لیے ہیں اور اپنے آپ کو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ڈکلیئر کر لیا ہے، تو پاکستان کے ساتھ کے پاس تو اور کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیں بھی کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کر لیے تو ان کے وزیر اعظم واجپئی نے اس زمانے میں، اور جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کے اس زمانے میں شاید کہ اینٹنی تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا، انہوں نے اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے، اڈوانی صاحب نے بھی، کہ جی پاکستان کے پاس تو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے ہی نہیں، یہ ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔
اور ہمیں ویسے ہی ڈرا رہے تھے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. اب ہم نے دھماکے کیے ہیں تو دیکھیے آئیے آپ بھی دھماکے کیجئے. تو پاکستان کو ایک قسم کا پرووک بھی کیا. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرووک نہ بھی ہمیں کرتے تو ہمارے لیے ایٹمی دھماکے کرنا انیوائڈیبل تھا، کیونکہ اگر ہم نے اپنا ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کرنا تھا اور جس قسم کے تھریٹننگ اسٹیٹمنٹس بھارت سے آ رہے تھے تو ہمارے لیے اور کوئی چارہ رہ نہیں گیا تھا کہ ہمیں بھی ایٹمی دھماکے کرنے تھے. فارن آفس کے اندر کچھ لوگ ڈیوائیڈڈ تھے. جو زمانے میں ہمارے وزیر خارجہ تھے اپنے جو صاحب ہیں، دیکھیں نام بھی مجھے اب ان کا بھول گیا ہے، گور ایوب صاحب، وہ تھے اس زمانے میں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ ابھی شاید چونکہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی طرف سے بڑا پریشر تھا اور انہوں نے اس زمانے میں ڈیپٹی سیکرٹری جو تھے اسٹروپ ٹیلبوٹ، ان کو وہاں پہ پاکستان بھجوایا بھی تھا. میں نے ہی وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی اور ان کا کہنا یہی تھا کہ جی آپ یہ دھماکے نہیں کریں، پاکستان ہم آپ کو گارنٹیز دیتے ہیں بھارت کے خلاف. اگر بھارت نے کوئی آپ کے خلاف کوئی اقدامات لیے، پھر کچھ اکنامک اسسٹنس کی بات کی، تقریباً $5 بلین دینے کی بھی. تو کچھ لوگ ڈگمگا بھی گئے تھے یہ چیزیں سنتے، اور بڑا یو ایس کا بہت بڑا پریشر تھا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو دا دین لیڈرشپ، چاہے وہ جس وقت بھی ہو. لیکن ہمارے میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ہمارے جو فارن سیکرٹری تھے شمشاد احمد خان صاحب بھی، انہوں نے بھی بڑا زبردست اس میں رول پلے کیا اور انہوں نے ہی انشورڈ کہ جو ہے دھماکے ہوں، کیونکہ فارن آفس کا بائی اینڈ لارج یہی خیال تھا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. گو کہ اکا دکا وائسز تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اختلافات کی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہی تھا کہ جی ہم نے دھماکے ضرور کرنے ہیں، اور 5 دھماکے نہیں کرنے، ہم نے 6 کرنے ہیں. بھارت سے بھی 1-2 زیادہ کرنے ہیں تاکہ بالکل میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچ جائے نیو دہلی. تو تیاری ہوئی اور فیصلہ پھر ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم نے چاغی میں 28 مئی کو دھماکے کر ڈالے اور حساب برابر کر دیا. اور اس کے پھر ایک دن بعد مزید ہم نے 2 دھماکے شاید اور کیے. تو وہ بڑا ایک ہمارے لیے، میں بحیثیت چونکہ ڈائریکٹر ڈس آرمامنٹ تھا تو میرے لیے، چونکہ میں اس ساری ٹیم کا حصہ بھی تھا، بلکہ اس زمانے میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل شہباز صاحب ہوا کرتے تھے، میرے ڈائریکٹر جنرل ڈس آرمامنٹ، بہت ہی نفیس انسان، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سارے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا کہ پاکستان ڈگمگایا نہیں. ہم نے وہ جو ہے اس صورتحال کا مقابلہ کیا، یو ایس پریشر کو ہم نے لیا، دنیا کے پریشر کو لیا. ہر طرح سے کالز آ رہی تھیں کہ نہیں کریں نہیں کریں، اس سے سچویشن گڑبڑ ہو جائے گی اور مسائل بڑھ جائیں گے. لیکن پاکستان الحمدللہ اسٹوڈ اٹس گراؤنڈ، اور ہم نے دھماکے کیے. اور آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور ہمارا جو انشاءاللہ دفاع ہے وہ انونسبل ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.